السلام علیکم دوستو ساتھیو، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں سمیع ابراہیم یوٹیوب چینل۔ آج جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ بڑا اہم موضوع ہے۔ رانا ثناء اللہ اور شہریار افریدی یہ دونوں اسمبلی میں قرآن اٹھا کر انہوں نے بات کی ہے۔ اس سے تو پھر ان میں سے سچا کون ہے؟ شواہد کیا بتاتے ہیں؟ اصل معاملہ کیا ہے؟ آج آپ کو اس کی ذرا تفصیل بتائیں گے اور پھر یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان میں سے سچا کون ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج، فیصل وافدہ تحریک انصاف کے کراچی سے MNA ہیں، وفاقی وزیر ہیں، لیکن آج وہ ایک ٹیلی ویژن شو میں ایک بوٹ لے گئے اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے کہا کہ آپ بوٹ چاٹتے ہیں، اور ایک ایسی بات کی ہے جو بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے وہ خود فوج کو کنٹروورشل بنا رہے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے دباؤ کے تحت ووٹ دیا۔ تو وہ مشن کیا ہے ان کا؟ پھر کس مشن پر ہیں؟ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں؟ کیوں پاکستانی فوج کے حوالے سے وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں؟ ان کا مشن کیا ہے؟ اس پر بھی آج بات کریں گے۔ کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، بڑی اہم اس میں بات ہوئی آج۔ سلامتی کے حوالے سے آرمی چیف نے جو گفتگو کی ہے، پورا ایک بھرپور جواب دیا ہے۔ اور کن موضوعات پر کور کمانڈرز کانفرنس میں بات ہوئی اور اب کس طریقے سے پاکستان آگے بڑھے گا، اس پر بھی بات کریں گے۔ پرائم منسٹر کل جا رہے ہیں آزاد کشمیر۔ لینڈ سلائیڈنگ اور برف باری سے جو نقصانات ہوئے ہیں اس کا اندازہ لگانے کے لیے اور لوگوں کی داد رسی کے لیے، لیکن در حقیقت اس موقع پر یہ دورہ کیوں؟ بلوچستان میں بھی بہت تباہی ہوئی ہے، KPK میں بھی بڑی سنو فالنگ ہوئی ہے، لیکن کشمیر کیوں چنا گیا؟ کیا میسیج دینا چاہتے ہیں پرائم منسٹر کشمیر میں جا کر؟ کیا بات کریں گے وہ؟ تو ان موضوعات پر آج آپ سے گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے میری درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن اس کو بھی کلک کریں تاکہ آئندہ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آ جائے، اور اپنا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیں۔ اپنا ویژن ہے وہ ہم سے ضرور شیئر کریں، یہ ہمیں اس سے بڑی گائیڈنس ملتی ہے۔ اور اس میری ویڈیو کو اگر آپ پسند کر رہے ہیں تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کو دیکھ سکیں۔ اب ہم اپنی آج کی جو سٹوریز ہے ان پر آ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں جو بات کروں گا وہ کور کمانڈر کانفرنس کی کروں گا۔ اس میں آج پاکستان کی انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کے حوالے سے بات ہوئی، اور آرمی چیف نے یہ کہا کہ جو بیانات بھارت کے آرمی چیف نے دیے ہیں اس کا مکمل طور پر جواب دینے کے لیے پاکستان تیار ہے۔ بالکل چوکس رہنے کا، ویسے بھی پاکستان کی فوج چوکس ہے، لیکن آج مزید اس بات پر زور دیا گیا کہ انتہائی نظر رکھی جائے اور اس معاملے میں کہیں پر بھی کوئی نرمی نہیں دکھائی جائے گی۔ اور جس وقت 28 فروری کو جس طرح بھارت کے جہاز آئے اور پاکستان نے ان کا مقابلہ کیا، اس سے بھی زیادہ منہ توڑ جواب دیا جائے گا اگر بھارت نے کوئی کوشش کی، کیونکہ وہ جو میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، جو فالس فلیگ آپریشن ایک کرنے کی کوشش کی جس میں ایک بھارتی پولیس کے DSP کو جو صدارتی ایوارڈ یافتہ تھے ان کو گرفتار کیا گیا۔ وہ سری نگر کے نزدیک جب وہ وہاں پر کچھ جو کشمیر کے ایک حریت پسند گروپ ہے اس کے کچھ لوگوں کو لے کر اندر جا رہے تھے۔ پہلے بھی میں نے کہا کہ وہ ایک بڑا سوال ہے کہ وہ کیا کرنے لے جا رہے تھے، کیوں لے جا رہے تھے، اور اس کا کیا پھر آگے انہوں نے کیس بنانا تھا۔ تو آج آرمی چیف اور کور کمانڈرز کانفرنس میں یہ ڈسکس کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ بالکل کسی بھی حوالے سے کہیں پر بھی کوئی غفلت نہیں برتی جائے گی، اور کشمیر کو بالکل اس کو بیک برنر پر نہیں جانے دیا جائے گا۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے پاکستان کا، اس لیے کہ آج 164 دن ہو گئے ہیں کشمیر میں کرفیو کو لگائے ہوئے۔ اور اسی تناظر میں جو میں نے پہلے آپ سے بات کی، پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ کل آزاد کشمیر جائیں گے۔ ان کے آزاد کشمیر جانے کا مقصد وہاں پر صرف لینڈ سلائیڈنگ سے ہونے والے نقصان اور کشمیریوں کے ساتھ اس قدرتی آفت کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے اس کے حوالے سے صرف اظہار یکجہتی نہیں ہے، ایک بھارت کو پیغام دینا ہے کشمیر میں جا کر، بارڈر کے نزدیک جا کر بھارت کو یہ پیغام دینا ہے کہ اگر آپ نے میلی آنکھ سے پاکستان کی طرف دیکھا تو پاکستان ان آنکھوں کو نکال دے گا۔ بالکل
پرائم منسٹر نے اپنے ساتھیوں سے رفقا سے بات شیئر کی اور اپنا جو اسکیجول تھا اس کو کاٹ کے کہا کہ کشمیر ٹاپ پریورٹی ہے، کیونکہ آج کور کمانڈر کانفرنس میں بھی یہی فیصلہ ہوا، اور اس کے بعد پھر پرائم منسٹر اب جائیں گے کشمیر کل، اور بھارت کو جہاں جہاں وہ ایک طرف تو جو کشمیری جو ہمارے بہن بھائی ہیں جو اس موسمی آفت کی وجہ سے مسائل کا شکار ہیں، اس کے لیے پرائم منسٹر ان کو دیکھیں گے اور اس کے لیے کوئی پیکج کا اعلان ہوگا، لیکن ایک اور جو بڑا مقصد بھارت کو کشمیر کے اندر سے جا کے یہ جواب دینا ہے کہ ہم ایک کشمیر کی پاکستان کی حفاظت کے لیے تیار ہیں، اور جو ایٹراسٹیز آپ اکراس دا بارڈر کشمیریوں پر کر رہے ہیں اس کو آپ روکیں، یہ زیادہ دیر تک چلنے والا نہیں ہے، اس پر صبر کا پیمانہ آلریڈی لبریز ہو گیا۔ اب آ جائیں ذرا ڈومیسٹک، دیکھیں یہ میں نے وہ آپ کو بتایا سینیریو جس میں پاکستان کی فوج کتنے چیلنجز میں مصروف ہے اور پرائم منسٹر کس طرح کوشش کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو پچھلے 2 ہفتے پہلے جو ایک کرائسس تھا جو پاکستانی فوج کے سربراہ کی ایکسٹینشن ری اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے جو ایک قانونی بحث چھڑی اور پھر پارلیمنٹ نے اس کو پاس کیا، اب اس میں نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی دونوں نے ووٹ دیے تحریک انصاف کو، یعنی ان کی پرپوزل کو، اور آرمی چیف کی ایکسٹینشن اور ان کی جو اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار قانون کے مطابق طے کر لیا گیا۔ اب اس کے بعد ایک تو بیچ میں کچھ ایسے وکیل ہیں، کچھ اس طرح کے ویسٹرن لبرل ہمارے اینالسٹ ہیں، انہوں نے اس بات کو بڑی ہوا دی کہ جی اب بھی ورڈنگ یہ نہیں ہوئی، اب بھی یہ نہیں ہوا، یعنی مقصد صرف ایک تھا کہ پاکستان کی فوج کنٹروورشل رہے۔ اور آج فیصل وافدہ نے کیا کیا، یہ تحریک انصاف کے وزیر ہیں، وفاقی وزیر، کراچی سے ان کا تعلق ہے، یہ ایک ٹیلی ویژن شو میں بوٹ لے کے آ گئے اور وہاں پر قمر زمان قاہرہ کو اور جاوید عباسی کو کہتے ہیں کہ آپ نے بوٹ چاٹے ہیں، یہ جو آرمی ایکٹ کے حوالے سے آپ نے جو ووٹ دیا ہے یہ آپ نے بوٹ چاٹے ہیں اور ہم تو اداروں کے ساتھ ہیں۔ بھائی یہ جو آپ یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں جناب فیصل وافدہ صاحب کہ پاکستان کی آرمی نے دباؤ ڈالا پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز پر اور یہ سب کچھ ایک دباؤ کے تحت ہوا، یہ سب کچھ کسی ڈیل کے تحت ہوا، آپ جیسے نادان دوستوں سے تو کوئی عقل مند دشمن بہتر ہے، یہ کس کو آپ کنٹروورشل بنا رہے ہیں، کس کو آپ یہ بات کر رہے ہیں؟ فیصل وافدہ ہیں کس مشن پر؟ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تحریک انصاف کے اندر کوئی ایسا گروپ بن گیا ہے جو پرائم منسٹر عمران خان کو پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑانے کی تیاری کر رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کی ایک بیچ میں ایک غلط فہمی پیدا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پرائم منسٹر کو دیکھنا پڑے گا۔ ہمیں تو جو اطلاعات مل رہی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بظاہر بہت قریب بھی ہیں اداروں کے، یہ اس قسم کی جو بات کر رہے ہیں، تو اب شاید یہ اس کا جو امپیکٹ ہے، اس کا جو فال آؤٹ ہے وہ عام دیکھنے والا، میں نے بھی وہ دیکھا، انتہائی دکھ ہوا، اس لیے کہ ان حالات میں پاکستانی فوج کے اوپر یہ الزام لگانا کہ وہ پولیٹیشنز پر دباؤ ڈال کے اپنے سربراہ کے حوالے سے قانون سازی کروا رہی ہے، اور یہ جو قانون سازی ہے یہ کوئی لیجٹمیٹ نہیں تھی، یہ ایک ناجائز دباؤ ڈال کے کام کیا گیا کہ جی آپ بوٹ چاٹتے رہے ہیں۔ بہت ہی افسوسناک بات ہے یہ فیصل وافدہ کی، پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس لینا چاہیے، اس کو تحقیقات کرنی چاہیے، فیصل وافدہ کو بلا کر پوچھنا چاہیے کہ تم نے یہ بات کیوں کی، کیا تم ہوش میں تھے؟ کیونکہ یہ پروگرام تو 8 بجے ہوتا ہے، حالت غیر تو 10 بجے کے بعد ہوتی ہے، تو 8 بجے ہی آپ نے یہ گفتگو شروع کر دی، کس طرح یہ گفتگو شروع کی؟ اب سب کو پتہ ہے میں کیا بات کر رہا ہوں۔ بہرحال یہ ایک بڑا سنگین معاملہ ہے جس کو پرائم منسٹر کو دیکھنا پڑے گا، ادروائز اس کے جو پولیٹیکل فال آؤٹ ہیں وہ بہت، اس کے کنسیکوینسز خراب ہوں گے۔ یہ پاکستان کی فوج اور عمران خان کے درمیان غلط فہمی، ناچاکی پیدا کرنے کی ایک کوشش ہے، عمران خان صاحب کو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اب وہ جو اہم معاملہ ہے رانا ثناء اللہ اور شہریار افریدی، ہم سب کو پتہ ہے، آپ نے بھی دیکھا، رانا ثناء اللہ صاحب نے ایک تقریر کی، انہوں نے کہا جی، اور اس میں انہوں نے قرآن شریف ہاتھ میں لے کے انہوں نے اپنی بے گناہی کے بارے میں بات کی۔ اب ایک یہ پرسنل میٹر تھا، معاملہ عدالت میں ہے، فلور آف دا ہاؤس کو اس لیے نہیں ہے کہ آپ اپنے ذاتی معاملات بیان کریں، لیکن یہ سب اپنے پریویلیجز، اپنی خواہشات، اپنی گفتگو، یہ سب اسی طرح کرتے ہیں، اکراس دا بورڈ کرتے ہیں، اس میں تمام سیاستدان شامل ہیں۔ اپنی پیٹ میں بھی درد ہو تو آ کے اسمبلی فلور پر تقریر شروع کر دیں گے، سر میں بھی درد ہو، کوئی چکر آئے، کوئی خواب آئے، یہ انہوں نے کام کرنا ہے۔ انہوں نے وہاں پر قرآن اٹھا کے یہ بات کی، اور پورے پاکستان میں، بلکہ میں خود بھی یہ سوچ رہا تھا کہ یہ تو شاید رانا صاحب بے گناہ ہیں، لیکن پھر شہریار افریدی صاحب نے جو آج تقریر کی، شہریار افریدی صاحب نے کہا کہ ہم بھی یہ
مقدس کتاب پر یہ میں کہتا ہوں کہ عمران خان نے یا میں نے کوئی سازش نہیں کی، کوئی ہم نے پلان نہیں بنایا. اور یہ رانا ثناء اللہ صاحب اگر آپ ٹرائل شروع ہونے دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ معصوم ہیں، اگر آپ بے گناہ ہیں، تو آپ اپنا ایویڈنس لے کے آئیں اور عدالت سے آپ بری ہو جائیں گے. آپ کیوں واویلا کر رہے ہیں؟ انہوں نے بھی قرآن اٹھا لیا. تو جو آج جو اسمبلی کو چیئر کر رہے تھے اجلاس کو، جناب فخر امام صاحب، انہوں نے کہا خدا کا نام مانو بھائی. سمجھدار، وہ ایک سیزن پولیٹیشین ہے، ساری زندگی اصول کی باتیں کرتے رہے فخر امام. اور یہ سیاستدان مسائل، اب دلائل نہیں ہے ان کے پاس، کوئی پلان نہیں ہے ان کے پاس، تو کیا کر رہے ہیں کہ یہ قرآن شریف کو مقدس کتابوں بیچ میں لا کے حلف اٹھا رہے ہیں، اور دونوں حلف اٹھا رہے ہیں. تو اب پھر ان میں سے سچا کون ہے، جھوٹا کون؟ یہ ہے بڑا وہ سوال جس پر میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں. اب اگر آپ ساری گفتگو سنیں جناب رانا ثناء اللہ صاحب کی، تو وہ قرآن اٹھا کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ساری زندگی یہ کاروبار نہیں کیا. اس بات کی وہ گواہی دے رہے ہیں، اور یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ جو منشیات تھیں وہ ان کی گاڑی سے برآمد نہیں ہوئی. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہیں پہ بھی نہیں کہا کہ جو منشیات ہیں ان کے بیگ سے برآمد نہیں ہوئیں. وہ اس بات پر حلف اٹھاتے ہیں. اب یہ کہنا کہ میں کاروبار نہیں کرتا، بھائی پھر ان کے ساتھ جو لوگ تھے ہو سکتا ہے وہ کاروبار کر رہے ہیں. قانون کے مطابق اگر منشیات رانا ثناء اللہ صاحب کی گاڑی سے نکلی ہیں تو وہ اس جرم کے مرتکب ہوئے ہیں. وہ کاروبار نہیں کرتے ہوں گے. وہ ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو پتہ نہ ہو کہ ان کے جو ساتھی ہیں بہت سارے، کیونکہ ان کے کنیکشنز بہت ساری کالہ دم تنظیموں کے ساتھ تھے اور وہ بہت سارے کاموں میں مصروف بھی رہے. تو اگر ان کا کوئی ساتھی ان کی گاڑی کی آڑ میں اگر کوئی یہ کام کر رہا ہے، یا اگر رانا ثناء اللہ صاحب نے خود سے منہ پرے پھیر لیا ہے، تو پھر یہ کہنا کہ جو حلف اٹھایا انہوں نے کہ جناب میں یہ کاروبار نہیں کرتا. لیکن یہ جو کہانی ہے کہ یہ نہیں وہ کہتے کہ یہ جو منشیات ہیں میں اس پہ حلف اٹھاتا ہوں کہ یہ میری گاڑی سے نہیں نکلی جو ریکور ہوئی ہیں. دوسری جانب جو افریدی صاحب ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں نے اور عمران خان نے کوئی سازش نہیں کی. تو بھائی آپ نے اور عمران خان صاحب نے سازش نہیں کی ہوگی، لیکن آپ دیکھیں اس معاملے میں کہ کہاں سے یہ ہوا معاملہ، کس طرح سے ہوا یہ معاملہ. تو میں یہ چھوڑتا آپ پر ہوں کہ آپ اس کو جج کر لیں. لیکن یہ بات کہ دونوں جو حلف اٹھا رہے ہیں، بڑی اس میں جو وہ گفتگو اور وہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں وہ بہت ہی کیئرفلی وہ ڈرافٹڈ زبان ہے. بظاہر وہ بڑے جذبات میں لگتے ہیں، لیکن پورا جیسے وہ کہتے ہیں رٹ کے آئے ہوئے ہیں کہ حلف کس پر اٹھانا ہے. بہرحال آپ بھی سوچیں، ہم بھی مزید شواہد کی تلاش کرتے ہیں، پھر آپ کے ساتھ جو انفارمیشن ہوئی شیئر کریں گے. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.